جی دوسرا یہ کہ خان صاحب میری نظر میں تو مجھے حوصلے میں تو وہ ہمیشہ ہوتے ہیں، بہت بہادر ہیں، بہت جیدار ہیں، لیکن مجھے ویک لگ رہے تھے. دوسرا مجھے سب سے زیادہ جو ایک تکلیف ہوئی مجھے وہاں پہ پتہ چلا کہ جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں، بشرا بی بی صاحبہ چونکہ ایک گھریلو خاتون ہے اور ان کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کیونکہ وہ خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہیں، تو خان صاحب کو ٹارچر کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے، تاکہ خان صاحب ان کی طرح کوئی ڈیل کر لے یا خان صاحب ان کی طرح کے بن جائے. وہ خان صاحب کو جھکا تو نہیں سکتے، خان صاحب بک تو نہیں سکتے، خان صاحب تو جدار ہے، بہادر ہے، اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے. تو انہوں نے خان صاحب کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی بیگم صاحبہ بشرا بی بی کو بھی بے گناہ جیل میں ڈال دیا. اب وہ ظاہر بات ہے کوئی عادی مجرم تو ہے نہیں، وہ کوئی کرمنل تو ہے نہیں، ایک عام گھریلو خاتون نازک سی. وہ کیا ہوا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو انہوں نے جب ابھی اڈیالہ جیل کے اندر جب وہ قید ہے، اس قدر گرمی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو یہاں پہ سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے. تو خان صاحب تو پھر بھی سپورٹس میں نے برداشت کر جاتے ہیں، لیکن بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ اپنے سیل کے اندر جو ہے وہ گرمی سے بے ہوش ہو گئی کیونکہ ان کو کوئی فیسلٹی نہیں ہے، کوئی ان کو یہ نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس حکومت نے ریکارڈ قائم کیے ہیں خواتین کے خلاف مظالم کرنے کے. ادھر بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے کہ ان کو بے گناہ جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے کیونکہ وہ خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہیں، وہ اس گرمی میں بے ہوش ہو گئی، ان کو کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، غیر انسانی. مطلب میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک عام نارمل ایک قیدی والا سلوک بھی ان کے ساتھ نہیں ہو رہا، سزا دی جا رہی ہے ان کو خان صاحب کو تکلیف دینے کے لیے بشرا بی بی صاحبہ، تو ان کو رہا کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اب جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائر وہ جیل میں ہیں، ان کی بھی ضمانت نہیں ہونے پاتی، وہ اس وقت باہر نہیں آ سکتی ہیں، اور بہت سارے لوگ. اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے میں ان سے مل کے آئی ہوں پرسوں، وہ ICU کے اندر جو ہیں اس وقت موجود ہیں. اس میں پنجاب کارڈیالوجی میں اتنی تکلیف ہوتی ہے ان کو دیکھے کہ جس شخص نے پاکستان کا مقدمہ لڑا اور آپ اس شخص کو آپ نے بے گناہ قید میں رکھا ہوا ہے، وہ بیمار ہے، تکلیف میں ہے. عمر چیمہ کو آپ دیکھ لیں، میاں محمود رشید صاحب کو دیکھ لیں، پھر آپ جو ہیں وہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو، ان کی اتنی یعنی طبیعت خراب ہے، وہ اس وقت ہاسپٹل میں. جتنا ظلم یہ لوگ کر سکتے ہیں یہ ظلم نے انشاءاللہ مٹ جانا ہے. خان صاحب حوصلے میں ہیں اور ظاہری بات ہے ان کو بھی بہت خوشی ہو رہی ہے. ہم بھی اتنے عرصے کے بعد ہماری بھی وہاں پہ اڈیالہ جیل ٹرائل میں ان سے ملاقات ہوئی ہے. تو فی الحال تو میں خان صاحب کی صحت اور یہ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے آپ کو بتاتی ہوں. باقی جو انہوں نے مجھے پارلیمنٹ کی اور بہت ساری اور چیزیں جو بتائی ہیں وہ انشاءاللہ پھر میں آگے بیرسٹر گور صاحب کو اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو اور عمر ایوب صاحب سے جا کے ساری باتیں ڈسکس کر کے انشاءاللہ وہ پھر میں اپنی پارٹی کو جا کے بتاؤں گی. شیم السلام علیکم. آج آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو سنا ہے کہ خان صاحب نے آپ کو کوئی تسبیح گفٹ کی اور اس کے بعد باہر گیٹ پہ کوئی سنا ہے کہ پولیس والوں نے کوئی آدھا گھنٹہ آپ سے تفتیش کیا، اس بارے میں کچھ بتائیں گی آپ؟ ویسے میں سے ہوا کہ آج بہت مہینوں کے بعد دوبارہ سے اڈیالہ جیل میں ہمارا جو ہے وہ ٹرائل سٹارٹ دوبارہ سے شروع ہو گیا. تو اس ٹرائل کی وجہ سے وہ میرے اوپر بھی کیس ہے، 9 مئی کا بوگس کیس ہے، خان صاحب کے اوپر بھی، میرے اوپر بھی، بہت سارے اور لوگوں کے اوپر. تو آج جب دوبارہ سے آج اڈیالہ جیل میں وہ ٹرائل سٹارٹ ہوا تو آج میں اپنے ٹرائل کے لیے گئی. تو الحمدللہ سب سے میرے لیے بہت بڑی بات ہے، اہم بات ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہوں کہ خان صاحب سے ملاقات ہو گئی. ہاں جی، یہ تسبیح ایسے ہوا کہ پھر جب میں باہر لے کر آ رہی تھی تو پورے واپسی پہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری جیلیں ہر چیز جو ہے وہ خیر سے مجھے ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ ہے مریم نواز، اس کے زیر اثر ہیں، ان کو اتنی تکلیف تھی ایک تسبیح سے کہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ خان صاحب کی تسبیح اور یہ خان صاحب کی تسبیح آپ لے کر جا رہی ہیں. آپ اندازہ لگائے کہ یہ لوگ عمران خان سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ اس سے ملنے نہیں دیتے، اس کی بات نہیں آنے دیتے، اس کے ورکرز کو، فیملی کو، بہنوں کو، گھر والوں کو ملنے نہیں دیتے، اس کے لیڈران کو، خان صاحب کو ملنے نہیں دیتے، ورکرز کو ملنے نہیں دیتے. اور اب اتنے یہ لوگ خان صاحب سے خائف ہیں، خوف زدہ ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں کہ جو پاکستان کا مقدمہ پاکستان کے اندر رہ کے بھی ہر جگہ پہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے. تو وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ اس تسبیح کے اوپر پورا کا پورا جو ہے وہ شور مچ گیا. مجھے آدھا گھنٹہ تک جو ہے وہ بٹھائے رکھا کہ یہ تسبیح شاید اتنی کوئی خطرناک ہے، پتہ نہیں یہ کیا ایسی بات ہے کہ پتہ نہیں اسے کیا ہو جائے گا. الحمدللہ پھر بھی تسبیح تو میرے ہاتھ میں ہے.